لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بیان بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سی خواتین میرے حق میں ہیں جن کی ضرورت پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے بہت ساری خواتین جن کی شادیاں ہو گئی گھر بسے ہوئے ہو گئے ہمارے میاں کو بگاڑ رہا ہے, لیکن جن کے گھر بس گئے ہیں وہ خوش ہیں الحمدللہ. کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک دن تو ایک خاتون نے گاڑی سے اتر کے مجھے روکا, مجھے پہلے انہوں نے پہچانا, ان کو اطمینان ہو گیا یہ وہی ہے فسادی, تو گاڑی سے اتر کے روک کے آئی, برقعے میں تھی لیکن میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ مفتی طارق مسعود صاحب. میں نے کہا کہہ رہی ہے میں آپ کو 2 سال سے تلاش کر رہی ہوں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے. کہہ رہی میں طلاق یافتہ لڑکی ہوں, میری شادی نا امید تھی کہ میری کہیں ڈھنگ کی شادی ہو جائے گی. آپ کے بیان سن کے میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں. کہہ رہی آپ کے بیان نہ سنتے تو وہ شادی نہ کرتے. اور بھی علماء کرتے ہیں بیان, وہ میں مطلب نہیں کہ میں ہی ایک فنٹر ہوں دنیا میں, لیکن ان کو چونکہ میرے بیان سے فائدہ ہوا تو اس لیے میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں. ایسی اور بہت ساری ہیں. ایک خاتون کسی مرد کی تیسری بیوی بنی ہے, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں, میرے بچے بھی ہیں اور مجھے بہترین ہینڈسم اسمارٹ شوہر مل گیا. اسمارٹ موبائل پہ تو خرچہ کر رہے ہو, اسمارٹ میاں پہ خرچہ نہیں ہو رہا اس کو تلاش کرنے کے لیے. تو وہ خاتون اتنا خوش. ایسے بہت ہیں جن کے گھر بس گئے, جن کو ایک چھاؤں. ایسے بہت سے مرد ہیں جو زنا کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا ہم پکے ڈھکے زانی بن چکے ہوتے, لیکن جب بیان سنا ہم نے کہا اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے, ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے. انہوں نے نکاح کیا. ایک صاحب تو اپنی دونوں وائف کو لے کے میرے گھر میں آئے, کہہ رہے میری دوسری گرل فرینڈ تھی جو برائی کی طرف جا رہا تھا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا نکاح کرتے ہیں, تو شادی ہو گئی. تو میں نے ان کو گھر میں بٹھایا, میں نے کہا ہاں بھائی خیریت سے ہو. ان کے میاں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں خیریت ویریت تو تیل لینے گئی ہوئی آج کل, لیکن بہرحال یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, انہوں نے تیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی ان کا جو جھگڑے چل رہے تھے نا دونوں بیویوں کے, ایک کو اوپر والے پورشن میں ایک کو نیچے والے پورشن میں, تو آپس میں ان کے مواصلاتی رابطے دونوں کے ہوتے تھے, ٹینشن میں تھے. میں نے کہا دیکھو حلال میں اللہ نے ٹینشن رکھی ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے, تم برائی کی طرف نہیں گئے, اس پہ اللہ بہت نوازے گا, اس ٹینشن کو برداشت کرو. اور ایک اتنا اوپر نیچے رکھنے کی ضرورت کیا ہے, ایک کو لانڈی میں رکھو, ایک کو ادھر رکھو ہاکس بے میں, پھر انشاءاللہ وہ مواصلاتی رابطے ختم کر دو نا. تو ابھی تو وہاں سے وہ مگا پھینکا اس نے ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بیلن پھینکا ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے. کوئی پڈا ہوتا ہے, کوئی محبت کی بات کرو گے وہ سن لے گی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اکٹھا نہ رکھو, تھوڑا دور, تو یعنی حل بتایا جائے گا اس کو, بھائی یہ کر لو تو یوں کر لو. تو ہیلمٹ سب سے بہتر ہے, ہیلمٹ یہ تو بہترین چیز ہے. بیویوں سے بولو جو مرضی لڑنا ہے لڑو, میں ہیلمٹ, میرے کو سنائی بھی نہیں دیتا اس میں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا, میں کیا کروں. انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ مر چکے ہوتے ڈپریشن سے. تو خیر ٹینشن ہے تو ایک میں بھی ہے نا, لیکن اب یہ تھوڑی کہ نکاح چھوڑ دیں بھائی, ٹینشن ہے تو اس پہ حل تلاش کیا جاتا ہے. جن ٹینشنوں کا حل ہو جائے ان کا حل ہے, نہیں ہوا تو برداشت کرو یار. زندگی کون سا جنت تھوڑی ہے یار, جنت تو آخرت میں ہے. ہمارے نبی نے نہیں برداشت کیا. امی عائشہ کی باری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں حلوہ کیوں بھیجا ہے, آپ نے توڑ دیا. سب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, بھائی کوئی بات نہیں. غیرت آ گئی, غارت امکم, حلوہ اٹھایا اور ان کو دیا. اور حضرت عائشہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا, فرمایا ان کو قیمت دے دینا جو برتن توڑا ہے نا اس کی. تو یہ سب ان ٹینشنوں کے ساتھ ہے, سمجھ رہے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, وہ جو تھے نا, وہ ان کے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, دوسری بیوی سے 9 بیٹے. تو مجھے کہنے لگے دیکھو دوسری شادی میں اتنے نقصانات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی کے بچوں نے جیلسی میں دوسری زوجہ کے بچے کو کنویں میں پھینک دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. کہنے پیغمبر بھی گھر پہ معاذ اللہ یعنی کنٹرول نہیں کر سکے. صحیح ہے نا, یعنی تو یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. ایسے کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا دوسری زوجہ کے بیٹے سے ایسی, تو ہم اور آپ کہاں ہیں, یہاں تو بچوں میں بڑی لڑائیاں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا.
میں نے کہا میرے بھائی پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے. پیغمبر کا عمل, پیغمبر کے عمل کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, بلکہ بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر آپ فراست سے بات کرتے تو یوں کہتے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی اتنی ٹینشن, اور اس زمانے میں بھی ایسی ٹینشنیں ہوا کرتی تھی سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ, پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہیں. نہیں آ رہی بات. میں نے کہا یہ ہو گیا اس کا نقلی سے مراد نقل, شریعت کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں اس کا جواب, یا مشاہدے پر مبنی. میں نے کہا وہ جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اگر آپ کی تقریر سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو یوسف ان کو نہ ملتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یوسف جیسے پیغمبر نہ ملتا ان کو. دوسری بیوی سے ان کے بعض دفعہ پہلی سے پیدا ہو جاتا ہے, تو پتہ چلا وہ اتنے فسادات کے باوجود بھی دوسری شادی اور ان سے ہونے والی اولاد حضرت یعقوب کے حق میں گئی ہے. تبھی اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا تمہاری اولاد میں کون زیادہ نفع کا ذریعہ بن جائے. بعض دفعہ پہلی زوجہ, بعض دفعہ دوسری, تو اولاد بھی ملتی ہے, اس سے بہت سارے فائدے ہیں. تو ان فائدوں کے ہوتے ہوئے یہ جو نقصانات ہیں نا, سائڈ افیکٹ, یہ جھٹکے ہیں جو اینٹی بایوٹک جب لگائی جاتی ہے نا تو جھٹکے تو ہوتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی کرے تو بھائی اس میں تمیز ہو, بیوی کو ٹارچر نہ کرے. کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, بیگم سے جا کے بلا وجہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, میں دوسری کر رہا ہوں, میں دوسری کر رہا ہوں, وہ ذہنی اذیت میں جاتی ہے. عورت کو تکلیف بہرحال ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو تکلیف سے کیسے بچایا جائے یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے, اور کرنی بھی ہے. نہیں کرنی تو خام خواہ میں ٹینشن, اس کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال نہ کرو. جب کوئی پھٹا ہوا میں پھر دوسری کر رہا ہوں, بھائی یہ آپ نے یہ بلیک میلنگ والا کام کسی اور طرح سے آپ اس کو بلیک میل کر لو کہ میں اب تمہارے پولیس کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ تم کھانا نہیں پکاتی, روٹی نہیں پکاتی, میں تمہارے ابا کو فون کروں. یہ بلیک میلنگ ہے. دوسری شادی پہ بلیک میلنگ, کیونکہ یہ پھر ایک ذہنی ٹارچر کرنے والی بات ہے, اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. تو نظریہ درست رکھیں آپ. بھائی ان کا نکاح پڑھا دیں, بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں یار, بول رہے ہیں جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہیں, اور میری شادی اتنی دیر سے کر رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا, آپ ہیں دولہا بھائی. پھر یہ سوالات ابھی پھر اگلے ہفتے یار, وہ کدھر ہیں, یہ کہ سوال ایسا خاندانی ہو گیا نا. اچھا بھائی ریکارڈ کر لیا کریں نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے نا. ہاں اچھا ہے, وہ لڑکی والے خوش ہو جائیں گے نا, ہمارا نکاح, لڑکا اور لڑکی دونوں خوش ہو جائیں گے. پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نظریہ درست کر رہا ہوں آپ لوگوں کا, تپڑ نہیں ہے تو نہیں کرو, لیکن کانسیپٹ اپنا کلیئر رکھو. کرنی چاہیے, ہم سے نہیں ہو رہی بھی یہ کہہ لو. اور اگر دل کے مریض ہو پھر نہیں کرو. پھر واقعی وہ وجہ اس کی ہے کہ وہ بیوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, پھر اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کام میں آدمی کو کہ وہ بیوی بیوہ بھی ہو جائے گی. تو اتنا بھی فرض نہیں ہے کہ اس کو بیوہ ہی کر دو, ٹھیک ہے نا. ہاں ایک صاحب تھے دل کے مریض تھے, میں نے کہا بھائی جان آپ کا کام نہیں ہے, آپ بیٹھو خام خامے کر آ کے مرمرا جاؤ گے بلا وجہ. ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو بھی جوان آدمی کا کام ہے یہ, ایجڈ کا کام نہیں ہے یہ, جوان آدمی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.